بچے تھے، ان کی دادی کے بارے میں بتا رہے تھے، صوفی اختر ہیں، ان کی عمر جو ہے وہ 48 ہے اور 11 اسٹون ان کا وزن ہے. ان کے پاؤں جو ہے وہ بہت زیادہ سوج جاتے ہیں، جو ٹخنا ہے جسے اینکل کہتے ہیں، وہ اس میں بھی سوجن پیدا ہو جاتی ہے. جب بھی سفر کرتی ہیں، ٹریول کرتی ہیں، تو ان کے پاؤں سوج جاتے ہیں اور اینکل میں گھٹنے میں تکلیف جو یہ حصہ ہے نا، یہ ٹخنا، اس میں تکلیف ہو جاتی ہے. دیکھیں بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر یہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ سوجن کے ساتھ ساتھ بتا رہے درد بھی ہوتا تھا. یہ گاؤٹ کی بیماری جو ہے، اللہ کرے نہ ہو، اللہ کرے نہ ہو، یہ اس عمر کے اندر آ کر ایسے لوگوں کو گاؤٹ کی تکلیف ہو جاتی ہے. وہ وہاں اگر زیادہ ریڈنس پیدا ہو جائے، یا پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ گاؤٹ کی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یہ یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے. جب یورک ایسڈ زیادہ ہو جائے تو اس وقت پھر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے دن کے اندر آپ کیا کریں، ایپل سائڈر ونیگر، نیم گرم پانی لے لیں، تقریباً ½ گلاس لے لیں، اس کے اندر 1 ٹیبل جو ہے ایپل سائڈر ونیگر مکس کر کے اس کو پی لیا کریں دن کے اندر، دوپہر کے صبح کا ناشتہ اور دوپہر کے کھانے کے درمیان والا وقت. اسی طرح شام کے وقت میں بھی. اچھا یہ کریں. اگر یہ آپ کو راست نہیں آتا تو دوسرا کام آپ کیا کریں کہ دن میں سلاد وغیرہ استعمال کریں. سلاد کے اندر گاجر استعمال کریں، کیبج استعمال کریں. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ ان سب چیزوں کو آپ کیا کریں کہ اسٹیم بوائل کر کے استعمال کریں. تو اس سے انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ کیا کریں کہ آپ کے جو پاؤں میں جس حصے میں سوجن رہتی ہے اور وہاں پر سوجن ختم نہیں ہوتی ہے، ایک تو میرا قہوہ ضرور استعمال کریں. آپ سونف، زیرہ، ادرک، دار چینی، منٹ یعنی پودینہ، خشک پودینہ لے لیں، فریش پودینہ لے لیں، 2 الائچی، اس کا قہوہ بنا کر 2 کپ پانی ڈال کر ضرور استعمال کریں. یہ مقدار آپ کو پتہ ہے، میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ ٹی اسپون ہے. اور دار چینی اور ادرک جو ہے وہ 1 سے 1.5 انچ کا ٹکڑا دونوں لے لیں. اچھا بہرحال یہ قہوہ آپ پئیں، اس سے انشاءاللہ اندرونی طور پر سوجن کا خاتمہ ہوگا، ادرک وغیرہ سے بھی اس سے. اچھا دوسرا کام یہ کریں کہ آپ جو میں دردوں کا تیل بتاتا ہوں، 3 تیل لے لیں، کلونجی کا تیل، زیتون کا تیل اور تل کا تیل. یہ 3 تیل لے لیں، ہم وزن لے لیں، 50 گرام لے لیں، 100 گرام لے لیں، 20 گرام لے لیں، جتنا بھی، لیکن ہم وزن لے لیں. اس کے بعد آپ اسی طرح ہم وزن آپ یہ تقریباً مسٹرڈ آئل لے لیں. اس کے اندر آپ لہسن جلا دیں، لہسن جو ہے وہ جلا دیں تقریباً ½ پاؤ، اور اسی طریقے سے جلانے کے بعد اس کو چھان کر ان تیلوں کے اندر مکس کر لیں. اس کے بعد جو ہے ½ پاؤ ادرک کا جوس بھی اس کے اندر شامل کر دیں اور اس تیل کا مساج کریں. جسم میں کہیں بھی درد ہو، جتنے بزرگ ہیں، جتنے میرے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان سب کے لیے یہ دردوں کا بہترین تیل ہے. اچھا اس کو اور مفید بنانا ہے، مزید مفید بنانا ہے، تو اس کے اندر ایک چیز اور ڈالی جاتی ہے، لیکن چلیں وہ ظاہری بات ہے، میں حکمت کی زیادہ مشکل جڑی بوٹیوں کا نام نہ کبھی بتلاتا ہوں اور نہ جو ہے، کیونکہ پھر وہ ملنا مشکل ہو جاتی ہیں. پھر بار بار لوگ کال کر کے پوچھتے ہیں اچھا جی اس کو کیا نام تھا، وہ کیا چیز تھی، وہ کہاں سے ملے گی. تو یہ چیزیں جو بتائیں میرے خاص یہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. لیکن جو بچے ہیں دیکھنے والے، امی کے پاؤں کا مساج ضرور کریں. دوسرا ہے کہ ہفتے میں 1-2 دفعہ کیا کریں کہ امی کے پاؤں کے لیے پانی، نمک، پنک سالٹ لے لیں تقریباً 10 ٹیبل اسپون اور تقریباً 2 کلو پانی لے لیں. اس کے اندر خوب اچھی طریقے سے پانی ڈال کر اس کو یہ پانی کا ڈال کر نمک ڈال کر اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں. جب خوب اچھی طریقے سے ابل جائے تو پھر آپ کیا کریں، اس کو اتار لیں. اتارنے کے بعد تھوڑا سا نیم گرم ہونے دیں. امی کی یا دادی کے جو پاؤں ہیں اس میں رکھ دیں اور تھوڑی دیر پاؤں اس کے اندر پڑے رہنے دیں اور پاؤں کو ہلاتے رہیں. اور پانی جو ہے اس کے اوپر اگر کوئی پاس بیٹھا ہوا ہے تو پانی ان کے پاؤں میں ڈالتے رہیں، مسلتے رہیں پاؤں کو. پاؤں بھی صاف ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاؤں کے درد وغیرہ بھی ختم ہو جائے گا، سوجن وغیرہ بھی اس سے کم ہو جاتی ہے. پھر کیا ہے، پاؤں نکالنے کے بعد کسی کولی سے خشک کرنے کے بعد دیکھیں ایسی جگہ پر بیٹھیں کہ جہاں پر ہوا نہ لگے. تو پھر یہ جو تیل میں نے بتلایا، اس تیل سے پھر مساج کریں اور رات کو پھر سو جائیں. تو اور اگر سوتی جرابے، کاٹن کے پتلے جرابے مل جائیں وہ اس سے جو ہے آپ یعنی کہ مساج کریں. اور سوری کاٹن کے پتلے مساج کرنے کے بعد جو ہے نا وہ اوپر پہنا کر پہلے سو جائیں، کوئی حق نہیں ہے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے.